بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر کنواری یا فوت ہو جانے والی لڑکی کو کیا ملے گا؟ وہ جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اور اگر عورت نے 2 یا 2 سے زیادہ شادیاں کی ہوں تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہیں گی؟ آج یہ سب کچھ جانیں گے اسی ویڈیو میں، مگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے مردوں سے حوروں کا وعدہ کیا ہے کہ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو جنت میں حوریں ملیں گی۔ مردوں کو جہاں حوریں ملیں گی وہاں عورتوں کے لیے بھی انعامات کا ذکر ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ رب العزت نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید کی سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں کنواریاں بنا دیں گے، اپنے شوہر سے محبت کرنے والیاں، اور ان کی ہم عمر ہوں گی، اور یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اہل ایمان میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق نعمتیں دی جائیں گی، اور ان میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہوگی، اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہی ہوگی۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنی دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ رب العزت اسے کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے۔ جن خواتین کی دنیا میں 2 یا 2 سے زیادہ شادیاں کی ہوں، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جسے وہ خود پسند کریں گی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں بعض عورتیں جو 2 یا 3 یک کے بعد دیگر نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ سارے مرد بھی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمہ، وہ عورت ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی، اللہ رب العزت سے گزارش کرے گی، اے میرے پروردگار، یہ مرد میرے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دیں۔ ناظرین، اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو جائے، یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ ناظرین، جنت میں حوروں کے مقابلے میں مردوں کو غلمان سے بھی تشبیہ دی گئی ہے اور مردوں کو غلمان کہا گیا ہے۔ جنت میں حوروں سے بھی افضل و اعلیٰ مقام نیک عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ فرمائیے، دنیا کی خاتون افضل ہیں یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابر یعنی باہر والے کپڑے کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان انعامات کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنتی عورت 70 جوڑے بیک وقت پہنے گی جو بہت ہی عمدہ اور نفیس قسم کے ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن اور جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔
عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی بنسبت زیادہ ہے۔ وہ وفاداری اور محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھتی ہے اور حسن اور جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی۔ یہ نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پھر دلوں کو سحر زدہ کر دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، اسلام میں حوروں کے ساتھ غلمان کا ذکر بھی موجود ہے اور غلمان کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور نوجوان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی ہیں، اور ان کے خدام ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے گویا وہ پوشیدہ موتی ہیں۔ وہ خدام ہیں جو پھلوں، میووں اور کھانے پینے کی مختلف اشیاء لے کر اہل جنت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ غلمان کے حوالے سے مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ غلمان سے مراد اہل جنت کے خدام ہیں۔ بعض کے نزدیک غلمان سے مراد دوسروں کے بچے ہیں جو اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ غلمان سے مراد ایسے بچے جو جنت میں پیدا کیے گئے ہیں، یہ کبھی بھی بڑے نہیں ہوں گے، جیسے پیدا کیے گئے ویسے ہی رہیں گے۔ اور ایک قول کے مطابق غلمان سے مراد وہ بچے ہیں جو کفار اور مشرکین کی اولادیں ہیں، جو اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ غلمان اپنی خوبصورتی اور چمک میں ایسے ہوں گے جیسے سیپی میں موتی ہوتا ہے، اور وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا، ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمت گزار خدمتگار اور ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کر کے جائیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔